بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز ماں کا زونگا کی قسط نمبر 4۔ عمران کمرے سے باہر تیزی سے گیلری میں چلنے لگا۔ اس نے تمام بم نکالے اور 15 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر ایک بم گیلری میں لگی ہوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ عمران کے خیال میں یہ اس ٹوکری کا بہترین مصرف تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھا اور حال میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک کونے میں گیا اور ایک مشین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپریٹر نے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ عمران نے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور بم لیا اور پھر آہستہ سے اس کی مشین اور پچھلی دیوار کے درمیان ڈال دیا۔ پھر وہ خاموشی سے باہر نکلا۔ اسلحہ خانے کا انچارج اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس سے رجسٹر مانگا اور پھر اس رجسٹر کو دیکھنے لگا۔ پھر اچانک وہ زور سے چونکا اور غور سے دوسرے کمرے کی طرف دھیان کر کے سننے لگا۔ اسلحہ خانے کا انچارج بھی نقاب لگائے ہوئے پریشان ہو گیا۔ اس نے نمبر 3 کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ عمران نے اس کے کان میں یہ کہا کہ دوسرے کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے، جا کر دیکھو کون ہے۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور عمران نے پھرتی سے اسلحے کے ڈھیر کے درمیان وہ بم چھپا کر رکھ دیا۔ وہ انچارج واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ عمران نے اپنا وہم جان کر مطمئن کر دیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ اب اس نے گیلری میں بنے ہوئے مختلف خالی کمروں میں بم چھپا دیے۔ اب وہ اس پلانٹ کی طرف جا رہا تھا جس نے پچھلے دنوں پورے دارالحکومت میں بھیانک تباہی پھیلا دی تھی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں صرف ایک آپریٹر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ پلانٹ مکمل طور پر بند تھا۔ آپریٹر نے اسے دیکھتے ہی سلیوٹ کیا۔ اس نے سلیوٹ کا جواب دیا اور پھر اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عمران نے اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ بھی خاصا طاقتور تھا لیکن عمران کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش گھسیٹ کر ایک طرف ڈالی اور خود سکریو ڈرائیور لے کر اس پلانٹ کی ایک سائڈ کھولی۔ اس میں سے اس نے بم رکھ کر اسے دوبارہ کس دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ اگر کسی نے آپریٹر کی لاش دیکھ لی تو وہ پلانٹ کو نہ بچا سکیں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ اطمینان سے باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گیا کیونکہ سارے حال میں ہلچل مچ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں اس کی وجہ نہ آ سکی، لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں کیپٹن شکیل کا راز تو نہیں کھل گیا، کیونکہ اس نے بہت سے نقاب پوش ٹامی گن اٹھائے کمرہ نمبر 1 کی طرف بھاگتے دیکھے تھے۔ ٹائم بم پھٹنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اب ان 10 منٹوں میں اسے بھی اور کیپٹن شکیل کو بھی اس عمارت سے باہر نکل جانا تھا، لیکن یہ اچانک افتاد آ پڑی تھی۔ لیکن بھاگتے بھاگتے ایک نقاب پوش سے ٹامی گن لینا نہ بھولا۔ اس پہرے دار نے اسے اپنا آفیسر سمجھتے ہوئے اپنی ٹامی گن اسے پکڑا دی اور وہ تیزی سے کمرہ نمبر 1 کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور 20-25 نقاب پوش اندر ٹامی گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ نمبر 3 کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ یہاں تمام لوگ منہ پر نقاب ڈالے پھرتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ عمران نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل ایک شیشے کے بہت بڑے جار میں بند ہے۔ عمران کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیپٹن شکیل یکدم یہاں کیسے بند ہو گیا، لیکن اب وقت سوچنے کا نہ تھا۔ مکمل تباہی اب صرف 7 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کی اور پھر کمرہ ٹامی گن کی ریٹ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی وار میں تمام نقاب پوش فرش پر تڑپ رہے تھے۔ عمران نے ٹریگر پر بدستور دباؤ ڈالے رکھا۔ سینکڑوں گولیاں ان کے جسموں سے پار ہو گئیں اور چند لمحوں بعد وہاں فرش پر خون ہی خون تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ عمران بھاگ کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ اس جار میں کہیں بھی کوئی دروازہ نہ تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو آواز دی لیکن بے سود، اور کیپٹن شکیل کے ہونٹ ہلے لیکن عمران کو کوئی لفظ نہ سنائی دیا۔ اب عمران نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور گولیوں کی باڑ اس شیشے پر ڈالی لیکن اس پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اب عمران گھبرا گیا کیونکہ بم پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اور انہی 5 منٹوں میں اسے سب کچھ کرنا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری۔ فوری طور پر اسے ایک ہی خیال آیا۔ اس نے جیب سے آخری ٹائم بم نکالا اور کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا کہ وہ فرش پر لیٹ جائے۔ اب جو کچھ ہوتا سو ہوتا، اور اگر رہائی کی صورت نکل آئی تو خیر، ورنہ موت تو سامنے ہی تھی۔ کیپٹن شکیل اشارہ پاتے ہی فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ عمران نے بم پر 2 سیکنڈ کا ٹائم لگایا اور بم شیشے کی دیوار کے پاس رکھ کر خود بھی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ پلک جھپکتے ہی 2 سیکنڈ گزر گئے اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس شیشے کے جار کے پرزے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرہ بھی تباہ ہو گیا اور ایک بھاری شتیر عمران کے بالکل پاس آ گرا۔ اس شتیر کی وجہ سے کیپٹن شکیل اور عمران بچ گئے کیونکہ تمام ملبہ اس شتیر نے روک لیا۔
اب دونوں وہاں سے اٹھے اور بائک کی طرف بھاگنے لگے۔ بم پھٹنے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے ایک گیلری میں بھاگے۔ اس دھماکے کی وجہ سے تمام اڈوں میں دوڑ مچی ہوئی تھی، گھنٹیاں بج رہی تھیں، سرخ اور سبز بلب جل رہے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے ایک طرف بھاگے، اس گیلری کی طرف ایک ٹنل سی بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اس میں دوڑنے لگے۔ یہ پانی کا بہت بڑا پائپ تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ اچانک عمران کا پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے اس ٹنل میں پھسلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹنل کے دوسرے سرے سے باہر ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ٹنل زمین سے کافی اونچائی پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل اس سے پہلے زمین پر پڑا تھا۔ چند لمحوں تک اسے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن پھر اچانک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ گرج رہا ہو۔ پے در پہ دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران اور شکیل کے نیچے کی زمین ہل رہی تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ایسا محسوس ہوا جیسے عمران اور شکیل کے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور ان کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہو۔ صفدر نے اپنی موٹر سائیکل ریستوران کے پارکنگ شیڈ کی طرف گھما دی۔ وہ نیچے اترا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریستوران ان کے ہال میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں غیر ملکی ایک کونے والی میز پر بیٹھ رہے ہیں۔ صفدر آہستہ سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا، ان کے قریب کی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر قطعاً نہ چوکے، جس سے صفدر نے اندازہ لگایا کہ انہیں تعاقب کا علم نہیں ہوا۔ وہ آج صبح سے ایکس ٹو کے حکم سے ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، اس لیے کسی حد تک صفدر بور ہو گیا تھا، لیکن حکم بہرحال حکم تھا، بوریت کی انتہا ہی کیوں نہ ہو۔ صفدر نے بیرے کو کافی کا آرڈر دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر منہ سے لگایا۔ اب اس نے جیب سے لائٹر نکالا جو جسامت میں عام لائٹر سے قدرے بڑا اور وزن میں قدرے زیادہ تھا۔ اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا، لیکن اس دوران وہ ان دونوں کے دو دو پوز لے چکا تھا۔ اس لائٹر میں ایک انتہائی چھوٹا مگر انتہائی طاقتور کیمرہ نصب تھا۔ صفدر نے لائٹر میں جیب میں رکھ لیا اور پھر اطمینان سے کافی پینی شروع کر دی۔ جو بہرا اس کی میز پر رکھ گیا تھا، وہ دونوں بھی چپ چاپ کافی پی رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بولا، آج کدھر جانا ہے؟ نمبر 3 میں نمبر 1 تباہ ہو گیا ہے۔ ہاں، زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اور پھر چپ ہو رہے۔ اتنے میں ایک لڑکی ان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کوئی غیر ملکی نظر آ رہی تھی۔ صفدر کے چہرے سے اس کی قومیت کا اندازہ لگانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی نزدیک آتے ہی وہ دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے اور وہ بھی ان کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر صفدر کو بھی چونکنا پڑا کیونکہ جولیا بھی حال میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں حال میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ صفدر سمجھ گیا کہ جولیا اس لڑکی کے تعاقب میں یہاں آئی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی جولیا کی نظریں اس لڑکی پر پڑیں، اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ صفدر نے جولیا کو اشارہ کیا اور وہ سیدھی اس کی میز کی طرف چلی آئی۔ کیسے بیٹھے ہو؟ جولیا نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ 2 شعروں پر غور کر رہا ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ شعروں پر؟ ایک لمحے کے لیے جولیا کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ صفدر کسی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، اس لیے اس نے اور سوال نہ کیا۔ صفدر نے اس کے لیے کافی کا آرڈر دیا اور پھر غور سے ساتھ والی میز کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ لوگ اب اطالوی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ صفدر کسی حد تک اطالوی زبان سمجھ رہا تھا، لیکن جولیا اس زبان سے نابلد تھی، چنانچہ خاموشی سے بیٹھی کافی پیتی رہی۔ صفدر نے سنا کہ وہ آپس میں کسی آپریشن کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ صفدر کافی کوشش اور توجہ کے باوجود سوائے چند لفظوں کے اور کچھ نہ سن سکا۔ کافی دیر تک گفتگو سننے کے بعد وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، پھر اس کے ساتھ جولیا بھی چلی گئی۔ صفدر نے دوبارہ کافی منگوائی، اسے پینے بیٹھ گیا۔ اب دونوں اٹھ کر اوپر بنے ہوئے کمرے میں جا رہے تھے اور صفدر سوچ رہا تھا کہ آیا یہ اسی ریستوران میں رہائش پذیر ہے یا کسی اور سے ملنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وہ دونوں اوپر جا کر ایک اور گیلری کی طرف مڑے، صفدر نے پھرتی سے اپنی میز چھوڑ دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ میز پر نوٹ رکھنا نہ بھولا تھا۔ صفدر جب اس گیلری تک پہنچا جس پر وہ دونوں مڑے تھے تو اسے وہ ایک کمرے میں گھستے دکھائی دیے۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا اور پھر گیلری میں ادھر ادھر دیکھا۔ تمام گیلری سنسان تھی۔ صفدر نے اپنی آنکھوں کی ہول پر لگائیں۔ تمام گیلری سنسان تھی۔ صفدر نے اپنی آنکھیں کی ہول پر لگائیں۔ اندر سے اسے 4 آدمی ایک میز کے ارد گرد بیٹھے نظر آئے۔ اچانک قدموں کی چاپ ہوئی اور صفدر پھرتی سے دروازے کی طرف ہٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے جانے لگا۔ یہ ایک ویٹر تھا
جو ٹرے میں ہاتھ میں لیے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی ٹرے میں 4 گلاس تھے۔ صفدر آگے بڑھ کر نیچے اتر گیا اور پھر اس نے ایکس ٹو کو فون کیا تاکہ اسے مزید ہدایت لے سکے۔ ایکس ٹو نے اسے وہاں سے فوراً کیفے گلستان پہنچنے کو کہا، جہاں عمران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں صفدر کے بجائے نعمانی کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نعمانی ہال میں داخل ہوا۔ صفدر نے اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا اور خود باہر نکل کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے سڑک پر نکل آیا۔ اب اس کا رخ کیفے گلستان کی طرف تھا۔ کیفے گلستان اس شہر کا ایک ماڈرن کیفے تھا۔ اس کی سب سے بڑی شہرت اس کا باغ تھا، شاید اس شہر کا بہترین باغ تھا۔ اس وجہ سے شام کے وقت لوگ عموماً کیفے گلستان جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ صفدر کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے سڑک پر بھاگ رہی تھی اور صفدر کا ذہن ان 2 آدمیوں کی طرف لگا ہوا تھا جنہیں وہ پیچھے نعمانی کی نگرانی میں چھوڑ آیا تھا۔ اسی ادھیڑ پن میں اسے تعقب محسوس نہ ہوا، حالانکہ اسی ریستوران ہی سے ایک چھوٹی سفید رنگ کی کار اس کا تعقب کر رہی تھی۔ اس میں 2 آدمی سوار تھے۔ صفدر کی موٹر سائیکل کیفے گلستان کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ موٹر بھی اس کمپاؤنڈ میں آ کر رکی۔ صفدر موٹر سائیکل کو لاک کرتے ہوئے ہال کی طرف بڑھا۔ یہاں عمران ایک میز پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ صفدر اس کی میز کی طرف بڑھا۔ اس نے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا کیونکہ عمران اس کے ہاتھ لگاتے ہی کرسی کے نیچے آ گرا تھا، لیکن فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے حلق سے بے اختیار کہے نکل پڑے، لیکن عمران صفدر کو اس طرح آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ صفدر ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمران کا یہ مذاق اسے کھل گیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا، چپکے سے ساتھ بیٹھ گیا۔ عمران دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آخر تنگ آ کر صفدر نے عمران کو کہا، عمران صاحب۔ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر صفدر کی طرف دیکھا اور پھر بولا، آپ نے مجھے کچھ کہا؟ نہیں تو تمہارے فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، صفدر نے جھنجھلا کر کہا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ صفدر سمجھ گیا کہ عمران کسی وجہ سے اسے انجان بننا چاہتا ہے، اس لیے اب وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا اور عمران پھر اونگنے لگا۔ صفدر اتنی شدت سے بور ہو گیا کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس کا ذہن لگاتار بوریت کی گردان کر رہا تھا۔ اس نے عمران کو دیکھا اور دوسرے لمحے وہ جھٹکے سے اپنی کرسی چھوڑ چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کو لپکا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ دونوں بھی اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کر باہر کو لپکے۔ عمران نے کن انکیوں سے انہیں دیکھا اور پھر وہ بھی کرسی سے اٹھ کر باہر جا رہا تھا، لیکن باہر جانے کے لیے اس نے سامنے والے دروازے کے بجائے عقبی دروازے کا رخ کیا۔ اس طرف سے وہ تیزی سے گھومتا ہوا باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ دونوں ایک کار میں بیٹھے تیزی سے ایک طرف جاتے دکھائی دیے۔ عمران نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر تیزی سے اس کار کا تعقب کرنے لگا۔ صفدر اپنے تعقب سے بے خبر انتہائی جھنجھلاہٹ میں مبتلا اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اتنی شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ ایکس ٹو کے حکم کو بھی بھلا بیٹھا تھا اور تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ عمران ٹیکسی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی طرح صفدر کو اس کے فلیٹ جانے سے روکا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صفدر کی رہائش گاہ دشمنوں کی نظروں میں آ جائے، کیونکہ عموماً سیکرٹ سروس کے ارکان ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح تھوڑی سی نگرانی کے بعد تمام سیکرٹ سروس کے ارکان سے واقف ہو جائیں گے۔ وہ دوسروں کو بھی بحیثیت ایکس ٹو صفدر کے فلیٹ میں جانے سے روک سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ صفدر کا فلیٹ ان کی نظروں میں آئے۔ لیکن صفدر کی موٹر سائیکل کچھ اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اچانک صفدر کا ذہن پلٹا اور اسے ایکس ٹو کا حکم یاد آیا کہ وہ عمران سے ملے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمران سے کوئی ہدایت لے یا اس کے ساتھ مل کر کام کرے، لیکن عمران نے اسے وہاں نہ پہچانا جس سے بور ہو کر وہ واپس پلٹ پڑا تھا۔ لیکن اب اسے خیال آیا کہ عمران نے یہ سب کچھ کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ پھر اسے اپنے تعقب کا خیال آتے ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام دھند چھٹ گئی اور اب وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ وہ ایک سیدھی اور صاف بات بھی نہ سمجھ سکا۔ یقینی بات تھی کہ صفدر کا تعقب کیا جا رہا ہے، اس لیے عمران نے اسے نہ پہچانا تھا۔ یقینی بات تھی کہ صفدر کا تعقب کیا جا رہا ہے، اس لیے عمران نے اسے نہ پہچانا۔ ابھی عمران کوئی اور راستہ نکالتا کہ صفدر واپس جانے کی حرکت کر بیٹھا۔ اب اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر اس وقت اس کا تعقب ہو رہا تھا تو یقیناً اب بھی ہو رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی وہ ایک اور سڑک پر مڑ گیا۔ عمران نے جیسے ہی اسے وہ سڑک مڑتے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ صفدر کو عقل آ گئی ہے، چنانچہ اس نے ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس اپنی ٹیکسی روک لی اور خود اتر کر ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔
ٹیلی فون میں سکے ڈالنے کے بعد اس نے ڈائل گھمایا۔ دوسری طرف فون اٹھانے والا بلیک زیرو تھا۔ ہیلو X2 اسپیکنگ۔ بلیک زیرو کی آواز آئی۔ عمران اسپیکنگ۔ یس سر۔ X2 پہلے تو کار نمبر 1210 KJD کے مالک کا پتہ کراؤ جلدی۔ دوسرے ممبران سے کہہ دو کہ وہ اب صفدر کو مت ملے، وہ ماکا زونگا کی نظروں میں آ گیا ہے۔ اوکے سر، میں ابھی ہدایت جاری کر دیتا ہوں۔ نعمانی سے جیسے ہی رپورٹ ملے مجھے مطلع کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر صفدر نے 2-3 موڑ کاٹنے سے ہی محسوس کر لیا کہ واقعی اس کا تعاقب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ مالابار ہوٹل کی طرف چلا گیا۔ مالابار ہوٹل میں وہ تیزی سے داخل ہوا، پھر وہ فوراً ریئیکشن ہال سے ہوتا ہوا عقبی دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ گھومتا ہوا دوبارہ ہوٹل کے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھنی مونچھوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک انتہائی سادہ سا میک اپ، مگر اس سے اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ اب سوائے غور سے دیکھنے کے اسے پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس کا پیچھا کر رہے تھے سراسیمگی کی حالت میں باہر نکلے۔ انہوں نے صفدر کی موٹر سائیکل دیکھی، چند لمحے باتیں کیں اور پھر کار میں بیٹھ کر ایک طرف چل دیے۔ صفدر تیزی سے اٹھا، ایک چھوٹا نوٹ میز پر رکھا اور ٹیکسی پکڑ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ نزدیک ہی ایک کوٹھی میں گھس گئے۔ یہ رانا منزل تھی، شہر کے مشہور رئیس رانا شہزاد کی کوٹھی۔ صفدر اس کے بعد نزدیکی بوتھ کی طرف چلا گیا اور X2 کو تمام حالات بتائے اور پھر اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ اسے کیفے گلستان سے اٹھانے پر کافی جھاڑ پڑی تھی۔ آج کا دن پورے دارالحکومت پر قیامت بن کر گزرا۔ آج سارا دن سڑکوں پر فائرنگ ہوتی رہی، بے گناہ لوگ گولیوں کی بچھار میں آ کر مرتے رہے، پولیس کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی، لیکن اس قتل و غارت پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اور یہ قتل و غارت عجیب طریقے سے ہوتی۔ بھرے بازار میں اچانک ایک خوش پوش آدمی پستول نکالتا اور پھر 6-7 آدمی زمین پر گر کر تڑپنے لگتے، لیکن اچانک ایک نامعلوم سمت سے گولی آتی اور اس کا سینہ توڑتی نکل جاتی۔ سارا دن شہر میں یہی ہوتا رہا۔ دوپہر تک لوگ گھروں میں بند رہے، سارا شہر سنسان ہو گیا، صرف پولیس شہر میں گشت کر رہی تھی۔ لیکن پھر یہ وبا پولیس میں بھی پھیل گئی اور پولیس والوں نے اپنے سروس ریوالور نکال لیے اور پھر پولیس کے سپاہی اور آفیسر سڑکوں پر ڈھیر ہونے لگے۔ اب تو حکام انتہائی پریشان ہو گئے، لیکن 4 بجے کے بعد یہ قتل و غارت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رات تک کچھ نہ ہوا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے گھروں سے نکلنے لگے۔ ایک بار پھر بازاروں میں ازدحام ہو گیا، ہر طرف اسی قتل و غارت کے چرچے تھے۔ اندازاً 10-15 ہزار آدمی مر چکے تھے۔ ساری رات حکام پریشان ہو کر میٹنگ پر میٹنگ بلاتے رہے، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ادھر عمران بھی سخت پریشان ہو گیا۔ اس کے خیال میں کسی مخصوص مقناطیسی اثر کے تحت ایسا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تمام ممبرز کو حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی بازاروں میں گشت کریں اور جہاں کسی شخص کو پستول نکالتے دیکھیں اسے فوراً گولی مار دیں۔ اگر ہو سکے تو ایسے کسی 1-2 اشخاص کو دانش منزل پر پہنچا دیں۔ سب ممبران کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اینٹی میگنٹ آلات دیے گئے جو انہوں نے اپنی جیبوں میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ عجیب و غریب حکم ملتے ہی سارے ممبران سخت پریشان تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں سرکاری حکم کے تحت کھلے بندوں قتل و غارت کرنی تھی۔ یہ ان کا پہلا بھیانک تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود مجبور تھے۔ چنانچہ صبح ہی صبح وہ سارے شہروں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس 2-2 ریوالور اور فالتو کارتوسوں کا کافی ذخیرہ تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ سورج نکلتے ہی قتل و غارت پھر شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 6 بجے صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک بار پھر بازاروں میں فائرنگ کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخوں اور آہوں کی فریادیں گونجنے لگیں۔ اس بار بالواسطہ طور پر سیکرٹ سروس کے ارکان بھی ملوث تھے۔ وہ جیبوں میں ریوالوروں اور ہر ہاتھ پر رکھے ہر شخص کو غور سے دیکھتے پھر رہے تھے۔ پھر جیسے اچانک کوئی شخص پستول نکالتا، ان کے ریوالور سے ایک گولی نکلتی اور شخص کی کھوپڑی سے پار ہو جاتی۔ کہیں کہیں وہ گولی مارتے دیکھے جاتے تو انہیں لوگوں سے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑتا۔ ابھی تک کیپٹن شکیل اور صفدر ہی ایک ایک شخص کو دانش منزل میں پہنچانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ دن کے 12 بجے تک ایک بار پھر سینکڑوں لوگ مر چکے تھے۔ اگر سیکرٹ سروس کے ارکان واقعی قتل و غارت نہ کرتے تو شاید تعداد ہزاروں میں تبدیل ہو جاتی۔ دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ شہر کا نظام فوج نے سنبھال لیا۔
جو ٹامی گنوں اور مشین گنوں سے مسلح تھی۔ 1 گھنٹے تک امن و امان رہا، لیکن پھر اس دن کا بھیانک دور شروع ہوا اور وہ وبا ملٹری کے سپاہیوں پر اثر انداز ہو گئی، اور پھر پستول کی گولیوں کے بجائے ٹامی گن، مشین گنیں اور ٹینکوں پر لگی ہوئی توپیں چلنے لگیں، اور ملٹری کے نوجوان مکئی کے دانوں کی طرح بھوننے لگے۔ حکام چیخ پڑے۔ یہ صورتحال انتہائی بھیانک، پریشان کن اور نازک تھی۔ فوراً اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہوئی، اس میں صدر مملکت تک شامل ہوئے۔ عمران بھی بحیثیت ایکس-2 نقاب پہن کر اس میں شامل ہوا۔ اس نازک مسئلے پر بحث شروع ہو گئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ادھر بری سے بری خبریں آ رہی تھیں۔ اگر چند گھنٹے اور اسی طرح قتل و غارت ہوتی تو شاید ساری فوج ہی ختم ہو جاتی، اور اس صورتحال کو بند کرنا ضروری تھا، انتہائی ضروری، مگر اس کا حل کسی کے پاس نہ تھا۔ سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی، لیکن ایکس-2 نے صرف ایک لفظ کہہ کر سب کے چہروں پر رونق بڑھا دی۔ وہ کہہ رہا تھا، حضرات، اس وبا کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور سب کے چہرے اس کی طرف مڑ گئے۔ خدا کے لیے بتاؤ، میرا تو دماغ خراب ہونے والا ہے۔ صدر مملکت چیخ اٹھے۔ بتا تو رہا ہوں جناب، دراصل یہ مقناطیسی قوت کا کرشمہ ہے۔ مقناطیسی قوت کا کیا مطلب؟ کمشنر حیران ہو کر بولے۔ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ کسی مخصوص مقناطیسی اثر سے لوگوں کے دماغوں کا رخ قتل و غارت کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آج میں نے اپنے آدمیوں کو اینٹی میگنٹ آلات دے کر شہر میں پھرایا، اور ان میں سے کسی پر بھی اس وبا کا اثر نہ ہوا۔ چنانچہ میری رائے میں تمام ملٹری کو یہ آلات فوری طور پر تقسیم کر دینے چاہیے۔ صدر مملکت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فوراً کمانڈر ان چیف کی طرف مخاطب ہوئے۔ ایکس-2 ٹھیک کہتے ہیں، آپ جلد از جلد ایسے آلات تقسیم کرنے کا انتظام کریں۔ یہ کہہ کر صدر مملکت اٹھ کھڑے ہوئے اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایسے آلات تمام ملٹری میں تقسیم کر دیے گئے، اور نتیجتاً حسب توقع رہا، کیونکہ ملٹری کے ذہنوں سے دھند چھٹ گئی اور پھر حالات معمول پر آ گئے۔ لیکن یہ 2 دن دارالحکومت کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ اس عبرتناک تباہی کی یاد دلاتے رہیں گے۔ 10 دن تک شہر میں کرفیو رہا، فوج گشت کرتی رہی، پھر کرفیو ہٹا لیا گیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ عمران پر آج صبح سے ہی شاعری کا دورہ پڑا ہوا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں سلیمان بیچارے کی کم بختی آ گئی تھی۔ وہ صبح سے عمران کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوٹ پٹانگ شعروں کی داد دے رہا تھا۔ جان بچانے کا فی الحال کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں سلیمان، یہ شعر سنو بھئی، غضب خدا کا قلم توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں نے شعر تو بہت سنے ہیں، اب گیدڑ بھی سنا دیں۔ ابے الو کی دم فاختہ، میں شعر کہہ رہا ہوں، شعر نہیں۔ ابے اگر کبھی لکھنؤ میں ہوتا تو 1 سیکنڈ زندہ نہ رہ سکتا۔ اچھا جناب، آپ چاہے شعر سنائیں یا گیدڑ، میں نہیں سن سکتا، مجھے چائے بنانی ہے۔ سلیمان کہتا ہوا آگے چلا گیا۔ تم کبھی اچھے شاعر نہیں بن سکتے، سنو شعر سنو، نہیں تو ساری عمر باورچی ہی رہ جاؤ گے۔ میں باورچی اچھا ہوں، جو شعریت دیگچی میں چمچہ چلانے میں ہوتی ہے، وہ بھلا آپ کے شعروں میں کہاں۔ میں کہتا ہوں سلیمان شعر سناؤ جی سناؤ، سلیمان جمائی لیتے ہوئے بولا۔ میں سڑک کے اس پار دیکھتا ہوں کسے میں جبین کو، جس کے سر پر سینگ نہیں، جس کے کان ہیں اتے اتے۔ اس کے ساتھ عمران نے ہاتھ سے بڑے کا اشارہ کیا۔ جناب، شاعری میں ہاتھوں کی اشارہ بازی ایک دم نہیں چلتی۔ سلیمان آخر بول پڑا، تم سنتے جاؤ، دخل در نہ معقولات نہ کرو۔ جس کے کان اتے اتے ہیں، جس پر لدی ہے مٹی کی بوری۔ مٹی کی بوری، ہاں ہاں، وہ جناب، وہ ایک مزہ آ گیا مجھے تو اس شاعری میں مسور کی دال کا مزہ آ رہا ہے۔ بڑا گرم گرم شعر ہے، بالکل گرم مسالے کی طرح۔ واہ واہ جناب، ماں جبیں پر مٹی کی بوری۔ ابے تو داد دے رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ نہیں جناب، میں بھلا آپ کا مذاق اڑا سکتا ہوں، صرف بچپن میں کبوتر اڑاتا تھا۔ آپ قسم لے لیجئے کبھی پتنگ بھی اڑائی ہو، مگر واہ واہ، مٹی کی بوری ماں جبیں پر۔ ابے الو کی دم فاختہ، یہ جدید شاعری ہے، کچھ سمجھا بھی کرو۔ یہ ماں جبیں دراصل گدی ہے۔ گدی آج کل تمام ماں جبیں گدیاں ہوتی ہیں، گدیاں جو خام خواہ فیشن اور محبت کا بوجھ اٹھائے پھدکتی پھرتی ہیں۔ عمران نے فلسفہ چھانٹا۔ اچھا اچھا، یہ گدی پر شاعری کر رہے ہیں، خوب خوب، آخر نسل کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ سلیمان جان چھڑانے کے لیے کہہ گیا۔ کیا کہا؟ میں گدی کی نسل سے ہوں؟ سلیمان، تم ہوش میں تو ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالیں۔
جناب اسے داد کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں یہ فقرہ سنا تھا، آج بول دیا۔ اور جناب ذرا سوچیں تو، جب ساری ماں جبھی گدھیاں ہیں تو پھر میں نے نسل کا اثر بنا دیا تو کون سا برا کیا؟ سلیمان نے بھی عمران کے مقابلے میں فلسفہ چھیڑا۔ تم فوراً چلے جاؤ، تم ہو ہی اسی قابل کہ ساری عمر باورچی خانے میں گزارو۔ تم بھلا علی عمران المتخلص بودم بے دال اس کو کہاں سمجھ سکتے ہو؟ عمران کی اس کی داد سے گھبرا کر کہا عمران، تو پھر جناب صرف ایک بات بتا دیجئے، یہ آپ کے تخلص کا کیا مطلب ہے؟ بودم بے دال یعنی ایسا بودم جس میں دال نہ ہو، اور بودم میں سے دال نکال دو تو باقی بچ جائے گا بوم، اور بوم کے معنی ہے الو۔ تو آپ الو ہیں؟ ہاں سلیمان، آج کل کے یہ سارے شاعر الو ہیں، دن کو اونگتے ہیں، رات کو شاعری کرتے ہیں، پریشان اور انتہائی درجے کے نحوستی، جس کسی نے ان کی شکل دیکھی گیا کام سے۔ اچھا اب تو جا ذرا چائے بنا کے لا، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ عمران نے ریسیور اٹھایا، اور بودم بیدال بول رہا ہوں۔ عمران، میں سلطان بول رہا ہوں۔ سلطان بول رہے ہو یا گدھا، مجھے کیا اعتراض ہے؟ عمران نے دیوار کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ فوراً مجھے ملو، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ سر سلطان نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور رکھا اور پھر کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ اتنے میں سلیمان نے چائے میز پر رکھ دی۔ عمران نے آدھی پیالی پی اور پھر سلیمان کو منہ چڑھاتا وہ نیچے اتر گیا، اور چند منٹوں کے بعد اس کی کار سر سلطان کی کوٹھی میں تھی۔ سر سلطان اپنے ڈرائنگ روم میں عمران کے منتظر تھے۔ عمران جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوا۔ سر سلطان نے اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفوں کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، صوفوں پر بیٹھو۔ جناب آپ کے ہاتھ کا اشارہ میز کی طرف تھا۔ بکو نہیں، تمہاری یہ حرکتیں کبھی کبھی بڑا پریشان کرتی ہیں۔ عمران میز سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ لاتعلق سا ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے جام جہاں نما میں دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ عمران، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ جو کچھ پچھلے دنوں دارالحکومت میں ہوا تھا، اور جو صرف تمہاری ذہانت کی وجہ سے رک گیا، وہی سب کچھ بقیہ دنیا کے 14 ممالک کے دارالحکومتوں میں ہوا، لیکن وہاں کا اتنا جانی نقصان ہوا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے زمین سے پانی نکلنے کا واقعہ بھی ساری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوا تھا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ قتل و غارت ماکازونگا کے تحت ہوئی ہے؟ اس کا مقامی ہیڈ کوارٹر تو میں نے تباہ کر دیا تھا، عمران بولا۔ ابھی وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے، یہ دیکھو کل ہی صدر مملکت کے نام خط آیا ہے، اسی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ سب کچھ ماکازونگا کے تحت ہوا ہے۔ عمران نے سر سلطان سے وہ خط لیا جو سرخ رنگ کے لفافے میں تھا، اور کاغذ کا رنگ بھی انتہائی سرخ تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ ماکازونگا کی نافرمانی کی ہلکی سی سزا دیکھ لی۔ یہ صرف ایک ہلکا سا ٹچ تھا جو آپ لوگوں کو اپنی طاقت کا ہم نے دکھایا ہے۔ صرف ایک معمولی سا اڈا تباہ کرنے پر ایک بہت بڑی تنظیم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ماکازونگا عنقریب دنیا پر حکومت کرے گی، یہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب بہتر تو یہ کہ تم اور تمہاری حکومت رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جاؤ، اور نظم و نسق ماکازونگا کے کارکنوں کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ بھیانک ترین سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماکازونگا عظیم قوتوں کی مالک ہے، اس کی معمولی سزا بھیانک موت ہے، اور بڑی سزا کا تو تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ماکازونگا زندہ باد۔ ماکازونگا، عمران نے خط پڑھ کر زور کا سانس لیا۔ سر سلطان اس دوران عمران کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے، لیکن خط پڑھنے کے دوران عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی حماقتوں کی تہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب کیا کیا جائے؟ سر سلطان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ٹوئسٹ ڈانس، عمران نے مختصر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں یہ مذاق کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ سر سلطان جھنجھلا گئے۔ دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، دیکھو اس ماکازونگا کے سلسلے میں دنیا کے 14 ممالک کے ارکان کا اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے، تاکہ اس کی سرکوبی کے لیے کوئی مشترکہ قدم اٹھایا جا سکے۔ میں چاہتا ہوں تم اس میں شرکت کرو، شاید کوئی راہ نظر آ جائے۔ کب ہو رہی ہے میٹنگ؟ عمران نے پوچھا۔ 1 ہفتے تک، سر سلطان نے جواب دیا۔ کتنے ارکان کی اجازت ہے؟ تم اپنے ساتھ 3 اور ممبر لے کے جا سکتے ہو۔ مجھے تفصیلات بھجوا دیجیے گا، میں ہو آؤں گا۔ پھر تمہاری شرکت کے لیے لکھ دوں؟ ہاں، اچھا مجھے اجازت دیجیے، میں نے کچھ کام کرنے ہیں۔ بہتر، خدا حافظ، سر سلطان نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا،
اور عمران کار میں بیٹھ کر کوٹھی سے باہر چلا گیا۔